بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا، باب کتابت العلم، علم کا لکھنا۔ جس طرح کہ پہلے بتایا ترجمۃ الباب کے حوالے سے کہ علم کی کتابت سے علم محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے تحت حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو احادیث مبارکہ لے کر آئے ان میں سے 3 احادیث مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس باب کی چوتھی حدیث پاک ہے جس کو حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ بن سلیمان رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے، اور آخری راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا تذکرہ مبارک پہلے ہو چکا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرض میں شدت آئی، اشتدہ شدت آئی، وجعہ حضور علیہ السلام کے مرض میں۔ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا ہے، تو جمعرات کے دن 4 دن پہلے جمعرات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض میں شدت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ائتونی بکتاب اکتب لکم کتابا۔ اکتب بھی پڑھ سکتے ہیں، اکتبو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس کاغذ لاؤ، کتاب ایسی چیز جس پر لکھا جاتا ہے نا، میرے پاس کاغذ لاؤ جس میں تمہارے لیے لکھ دوں، میں تمہارے لیے ایسا لکھنا کہ لا تضلوا بعدا، جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ حضور علیہ السلام نے مرض وصال میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم میرے پاس کاغذ لاؤ، میں تمہارے لیے لکھ دیتا ہوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس کو حدیث قرطاس بھی بولتے ہیں۔ قرطاس بھی عربی زبان میں کاغذ کو کہتے ہیں نا، حدیث قرطاس کی حضور نے کاغذ منگوایا۔ اور اس حدیث پر کچھ جو اہل تشیع ہیں ان کا اعتراض بھی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کاغذ منگوایا گیا اس پر حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم کے لیے خلافت لکھوانی تھی، جبکہ ان کا یہ دعویٰ باطل ہے، جھوٹا ہے۔ اس کی وضاحت آگے میں کر دوں گا، لیکن یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کاغذ لے آؤ، میں لکھ دیتا ہوں، تم اس کے بعد گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے عرض کی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلبہ الوجع وعندنا کتاب اللہ حسبنا، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرض کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، تو وہ ہمیں کافی ہے، وہ ہمیں کافی ہے۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی رائے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کے عالم میں کسی دقت مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہمارے پاس کتاب اللہ قرآن مجید ہے جس میں تبیان لکل شے، ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ حضور علیہ السلام ہمیں قرآن مجید دے گئے، قرآن مجید کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، تو ایسے لمحے میں حضور علیہ السلام کو لکھنے لکھوانے والے عمل میں ڈالنا یہ مناسب ہے نہیں ہے، ان کی یہ رائے تھی۔ تو اسی طرح بعض فاختلفوا، بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو پاس تشریف فرما تھے، ان کی آراء آپس میں مختلف ہوگی، ان کی آراء آپس میں مختلف ہو گئی۔ وَقَصُرَ اللَّغَتُ، تو بات بڑھ گئی، بات کرتے کرتے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قوموا عنی، میرے پاس سے اٹھ جاؤ، ولا ينبغي عندي التنازع، میرے پاس تنازع کرنا مناسب نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔
فخرج ابن عباس یقول، جو راوی حدیث ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ بحر تشریف لائے یہ کہتے ہوئے ان الرزیہ کل الرزیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کتابہ، مصیبت بہت بڑی مصیبت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے کتاب جو آپ نے لکھوانا تھا اس کے درمیان حائل ہو گئی۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے کہتے بحر تشریف لائے۔ اس میں جو مجھے حدیث پاک سمجھ آئی شارحین حدیث کی روشنی میں، ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، تو آپ کی رائے کو پہلی بار ہی تو ایسی نہیں ہے نا کہ جس کو سنا گیا یا سنا جائے۔ آپ کی رائے تو اتنی اعلیٰ رائے ہوئی ہے کہ 25 کے لگ بھگ ایسی رائے بھی آپ نے دی تھی۔ آپ کی رائے کی موافقت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا تھا۔ یہ شان ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور علیہ السلام سے تربیت لی، آپ کے معتمد وزیر تھے۔ وزیر مشورہ تو دیتا ہے، وزیر رائے تو دے سکتا ہے نا۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے، ان کی شان ہے کہ انہوں نے رائے دی اور اس رائے کو بھی سنا گیا، اس رائے کو بھی سنا گیا۔ صرف یہ کہ جو اختلاف رائے ہوا، کچھ لوگ کہتے کاغذ لے ہیں، کچھ کہتے رہنے دے، ایسے حال میں نہیں ڈسٹرب کرنا چاہیے حضور علیہ السلام کو، تو یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے پاس تنازع کرنا مناسب ہے، آپس میں باہم اختلاف تمہارا کرنا میری موجودگی میں مناسب نہیں ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ کہتے کہتے نکلنا یہ آپ کا اپنے لحاظ سے تھا۔ آپ کی چونکہ عمر مبارک بھی بہت تھوڑی تھی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے شاید کم سن اور تھوڑی عمر کے تھے جو موجود لوگ تھے، تو ان کے لیے یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، پھر کاغذ نہیں لایا گیا، یہ بڑے بزرگ صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف رائے ہو گیا، یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے۔ بات آگی سمجھ؟ انہوں نے ایک اپنے لحاظ کے یہ بات کی ہے۔ آپ بھی روٹین میں سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ پیش ہو جاتا ہے، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کیا ہو گیا، اس کا حل کیا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کے اپنی سوچ کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا پرابلم ہو گیا، بڑا مسئلہ ہو گیا۔ بڑے لوگ ان کے لیے ہوتا ہے کوئی نہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہوا، اس کا یہ حل ہے تو ایسے ہو جائے گا۔ یہ اس انداز میں مطلب ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہوئے نکلے۔ باقی بات رہے گی یہ کہ جو یہ کہا گیا اہل تشیع کی طرف سے کہ یہ کاغذ لایا جاتا تو حضور علیہ السلام نے خلافت جو ہے وہ لکھنی تھی مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کے لیے کتنی اور آیات بھی ہیں، احادیث نبویہ بھی ہیں جو خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہیں۔ اور پھر اس میں جو شیعہ حضرات اعتراض کرتے ہیں، الزام ٹھہراتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، توجہ کریں بھئی، یہ 4 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کاغذ لے اور لکھ دیتا ہوں، تو سیدنا فاروق اعظم نے اپنی رائے دی ہے، تو آپ کی رائے سنی گئی ہے نا، آپ کی رائے حضور علیہ السلام نے مانی ہے۔ تب حضور علیہ السلام نے دوبارہ ارشاد نہیں فرمایا۔ آقا حضور علیہ السلام دوبارہ بھی ارشاد فرما سکتے تھے، قرآن مجید نازل نہیں ہو سکتا تھا اس وقت، ابھی آقا حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے نا، اور رائے فاروق کی سنی گئی، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی قبول ہوئی، حضور علیہ السلام نے بھی قبول فرمائی، تب نہ قرآنی آیت نازل ہوئی اور نہ ہی کوئی حضور علیہ السلام نے دوبارہ ارشاد فرمایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی رائے جو ہے اس کو سنا گیا، اس کو قبول کیا گیا کہ یہ درست ہے کہ جو تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا ایک ایک چیز لکھ کے دی جائے۔ جب قرآن مجید میں آ گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، جب دین مکمل کر دیا تو پھر سیدنا فاروق اعظم سمجھتے تھے نا، حس کتاب اللہ حسبنا کی بات کرنا، یہی تو وہ بات ہے جو حضور علیہ السلام نے بھی ایک موقع پہ ارشاد فرمائی، جو حدیث ثقلین ہے، انی تارکم فیکم الثقلین، میں تم میں 2 بڑی چیزیں، بڑی عظمت والی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ
دوسری عطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں عطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر مبارک ہے۔ تو حضور علیہ السلام جب یہ اتنی بڑی چیزیں دے گئے تو اس کے بعد مزید ضرورت بھی نہیں ہے کہ لایا جائے اور لازمی لکھوایا جائے، کہ آقا حضور علیہ السلام نے بھی پھر دوبارہ جو ہے نہیں ارشاد فرمایا کاغذ لے کر آؤ۔ اسی طرح 4 دن ہوئے ہیں، حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو موجود تھے ان لوگوں میں۔ اگر کاغذ لانے کی بات ہے، حضور کا حکم سب کے لیے تھا تو وہی لے آتے کاغذ۔ یہ راوی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آتے، کسی اور نے بھی تو نہیں نہ لایا۔ پتہ چلا جو معاملہ ہوا، ایک رائے آئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اس رائے کو تقویت مل گئی، اس رائے کو غلبہ مل گیا کہ ٹھیک ہے، ایسے موقع پہ حضور علیہ السلام کو بیماری کی شدت میں لکھوانے والا معاملہ جو ہے اس پر نہیں آقا حضور علیہ السلام سے لانا چاہیے۔ آقا حضور علیہ السلام نے جو فرمایا، آپ نے ازرائے شفقت فرمایا، لیکن چونکہ ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے، قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، تو پھر جو ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جی رکاوٹ بنے کاغذ لانے بھی۔ باقی جو موجود تھے خاندان نبوت کے چشم و چراغ، مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرات میں سے کوئی لے آتا، کوئی بھی نہیں لے کے آیا نا۔ 4 دن ہوئے، آقا حضور علیہ السلام نے بھی دوبارہ نہیں منگوایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو معاملہ ہوا وہ حل ہو چکا تھا، اس پہ کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جو شیعہ حضرات کا کہنا ہے کہ کاغذ منگوایا جاتا تو آقا حضور علیہ السلام نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت اولیٰ بلا فصل لکھوانی تھی، یہ جو ان کا دعویٰ ہے یہ کسی حدیث پاک میں بھی ذکر نہیں ہے کہ یہ حضور نے لکھوانا تھا۔ لکھوانا کیا چاہتے تھے یہ کہیں پر بھی اگر ذکر ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نے جو فرمایا کاغذ منگوایا جائے تو میں لکھوا دیتا ہوں۔ وہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی بھی ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ادعی لی اباک و اخاک حتی اکتب کتابا، کہ آپ اے عائشہ اپنے باپ اور اپنے بھائی کو بلوا لائیں، میں ان کے لیے لکھ دیتا ہوں۔ فإنی اخاف ان یتمنی متمن، مجھے خدشہ ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے، ویقول قائل، اور کہنے والا کوئی کہہ نہیں، ویاب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، لیکن اللہ تعالیٰ اور اللہ کے ماننے والے ابو بکر کے علاوہ کسی پہ نہیں مانیں گے، کسی کو سب کے لیے انکار کریں گے۔ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوگا، ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی اور کو نہ اللہ تعالیٰ مانتا ہے قبول کرتا ہے، نہ ہی اللہ کے ماننے والے قبول کریں گے۔ یہ حضور علیہ السلام نے جو خلافت لکھوانے کی بات تھی اس کے لیے تو باقاعدہ طور پر جو ہے حدیث سے صحیح مسلم شریف موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو لکھوانا تھا وہ تو سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کی بات ہے، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت اولیٰ بلا فصل کی بات ہے، کسی روایت کے اندر بھی نہیں ملتی ہے۔ تو باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ حضور علیہ السلام اس کے بعد جو ہے وہ چند دن دنیا میں تشریف فرما ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے لکھوایا نہیں ہے۔ اگر لکھوانا ضروری ہوتا تو حضور لکھواتے ضرور۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پر تبلیغ کوئی لازم ہوتی، کوئی تبلیغ دنیا میں، تو وہ آپ چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے تھے۔ آپ نے تو سارا حل بلغت پیچھے روایتیں آپ نے پڑھی نا، حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور علیہ السلام نے جو خطبہ دیا، آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ جو دین مجھے رب نے دیا میں نے وہ تم تک پہنچا دیا۔ حضور نے پوچھا لوگوں سے کیا میں نے پہنچا نہیں دیا؟ سب نے کہا کیوں نہیں جی، آپ نے تو پہنچا دیا۔ اور الیوم اکملت کی جو آیت کریمہ ہے وہ بھی بتا رہی ہے نا، دین اسلام تو مکمل ہو چکا، حضور علیہ السلام مکمل فرما کر گئے ہیں۔ تو یہ بہرحال اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے بھی دوبارہ نہیں ارشاد فرمایا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحابہ کرام اہل بیت کے جو افراد قدسیہ موجود تھے ان میں سے بھی تو کوئی نہیں کاغذ دوبارہ لے کے آیا، یا وہی کہتے کاغذ لے کے آتا ہوں یا عرض کرتے، ایسی تو کوئی بات نہیں ملتی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے
بلا وجہ بغیر دلیل کے اہل تشیع کا یہ مطلب بات کرنا یہ باطل ہے اور جھوٹ ہے. اور اسی سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، عظمت اور شان بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی جو رائے ہوتی تھی اس رائے کو کتنا معتمد، کتنا بہتر سمجھا جاتا کہ وہ رائے آگے رائج ہوتی. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان. بیٹا اتنے مشکل حالات میں رائے دینا بھی بڑی مشکل بات ہے. دیکھو نا آقا حضور علیہ السلام کی مرض کی شدت بڑھ گئی، اس دوران یہ معاملہ پیش آیا. ایسے حالات کے اندر تو رائے دینا بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، ہر بندہ رائے دے ہی نہیں سکتا. یہ تو ان کا مقام تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کی نگاہ میں اتنے عظیم تھے، اتنے بڑے تھے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے فرمان پر اپنی رائے بھی دی اور رائے کو آگے قبول بھی کیا گیا. اور اس حدیث پاک سے جو امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتابت علم کے تحت لے کر آئے، اس میں حضور نے فرمایا نا لے آؤ کاغذ میں لکھوا دیتا ہوں. پتہ چلا لکھنا چیز کا لکھنا جائز ہے، بلکہ علم کی حفاظت کے لیے بہتر ہے، ضروری ہے کہ علم جو ہے وہ لکھ لیا جائے. جو علم کی بات ہے وہ جتنی لکھی جائے گی اتنی محفوظ ہوگی. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ایک تو یہ ہے نا کہ رجسٹر پر یا کاپی میں لکھنے سے وہ محفوظ ہو گیا، ایک ہے ذہن کے اندر بھی محفوظ ہو جاتا ہے. اگر آپ لکھیں نا، لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں بھی محفوظ ہوگا. زبانی بات چیت کر لینا، سن لینا اور چیز ہوتی ہے، جب لکھنا ہوتا ہے نا، لکھنے کے لیے ذہن زیادہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، توجہ زیادہ ہوتی ہے، یکسوئی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں لکھنے کے ساتھ وہ ذہن کے اندر بھی محفوظ ہوتی ہے اور رجسٹر پر بھی محفوظ ہو جاتی ہے. بہرحال اس باب کے تحت کتابت علم کے تحت 4 احادیث مبارکہ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے. اس سے اگلا باب ہے جو حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، باب العلم والعظۃ باللیل. باب العلم والعظۃ باللیل. رات کے وقت علم کی بات کرنا، واعظ و نصیحت کرنا کیسا ہے؟ کیا جائز ہے یا ناجائز ہے، یا بہتر ہے یا نہیں بہتر؟ اس حوالے سے اس کا ثبوت پایا جاتا ہے یا کہ ہاں کہ صرف دن کے ٹائم ہی پڑھنا چاہیے، واعظ و نصیحت کرنا چاہیے، یا رات کے وقت بھی کر سکتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے. رات کے وقت بھی واعظ و نصیحت، جلسے پروگرام ہوتے ہیں نا، واعظ و نصیحت، تبلیغ دین، علم پڑھانا، پڑھنا، مطالعہ کرنا، آگے سکھانا، شرعن کوئی منع نہیں. ہاں صرف اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کہیں فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے. جو جسم کو آرام چاہیے اس کا بھی لحاظ ہو تاکہ فجر کی نماز کی ادائیگی بھی ہو سکے. ویسے اہل علم لوگوں کا رات کا مطالعہ مشہور ہے. رات کو سکون ہوتا ہے، سناٹا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، اور بندہ جو کچھ پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، اس میں بہت کچھ مطلب ہے وہ سیکھتا ہے اور یاد رکھ سکتا ہے. اس باب کے تحت حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث پاک لے کر آئے، اس کے آخری راوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. کون ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ازواج مطہرات سے ہے، امہات المؤمنین سے ہے. ان کا نام رملہ تھا. ان کا نام رملہ تھا. ان کے پہلے شوہر کا نام ابو سلمہ تھا، وہ فوت ہو گئے. تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور 378 احادیث مبارکہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے روایت کی ہے. چونکہ آج کے دن بھی جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ایام ہیں، اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بھی بڑی مشہور ہے، جس میں ان کے پاس وہ شیشی تھی. تو وہ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جب وہ سرخ ہو گئی اس وقت سمجھنا کہ میرا نواسہ حسین جو ہے وہ شہید ہو گیا. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا لمبی عمر کی ہوئی ہیں. یزید کے اس تسلط اور تغلب کے زمانے میں جو ہے آپ زندہ تھی. تو وہ واقعہ جب ہوا کربلا 61 سن ہجری میں، کربلا کے موقع پر، اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی تھی، اور وہ شیشی جو ہے وہ
جس کے اندر مٹی تھی وہ سرخ ہو گئی تھی، جس سے آپ نے فرمایا آج جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی غیب کی خبر بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جیسے فرمایا ایسے ہی ہوا تھا۔ تو یہ اس واقعہ کے راویوں میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بنتی ہیں۔ یہاں پر جو حدیث پاک ان سے روایت ہے بخاری شریف میں، آپ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے، اٹھے تو فقال، آپ نے پڑھا سبحان اللہ، آپ نے پڑھا سبحان اللہ، ماذا انزل اللیلۃ من الفتن، کس قدر رات کو فتنے اتارے گئے، فتنوں کا زمین پر اترنا حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ کس قدر فتنے زمین پر اتارے جا رہے ہیں۔ تو اس پر حضور نے عذرائے تعجب پڑھا سبحان اللہ، وماذا فتح من الخزائن، اور کس قدر خزانے فتح کیے گئے، کس قدر جو واقعہ ابھی ہونا تھا، جو بعد میں ابھی جو فتنے آنے تھے، نگاہ نبوت سے اوجل نہ رہے، نگاہ نبوت نے وہ تمام کے تمام، یہ بھی غیب کی خبر ہے، علم غیب ہے، جو بعض زمانے میں بھی فتنے آنے تھے قیامت تک، حضور علیہ السلام نے ان تمام فتنوں کو دیکھ لیا۔ وہ اس طرح اتارے جا رہے ہیں جس طرح بارش برستی ہے، اس طرح زمین پہ فتنے اتارے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جو خزانے فتح ہوں گے، کتنے خزانے فتح ہوئے اور کتنی دولت ہوئی اور کس قدر لوگ مالدار ہوئے، یہ مطلب ہے سارے زمین سے خزانے اگلے نا، زمین نے تو ایسی صورتحال۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا ایقظوا صواحب الحجر، حجرے والیوں کو اٹھا دو۔ حجرات ہے نا، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے حجرات تھے، تو حضور نے فرمایا ان کو اٹھا دو۔ فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریہ فی الآخرہ، بہت سی دنیا میں تو مالا مال ہوں گی لیکن آخرت میں آری ہوں گی، آخرت میں، دنیا میں تو بڑی دولت ہے، ریل پیل چہل پہل بہت کچھ ہے، مال و اسباب سے لدی ہوئی ہیں، لیکن آخرت میں وہ اعمال صالحہ نہ ہونے کی وجہ سے خالی ہاتھ ہوں گی، ننگے سر ہوں گی، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، ان کے پاس یہ آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دولت کے آ جانے سے مردوں کا بھی بڑا نقصان ہوا لیکن خواتین کا زیادہ نقصان ہوا ہے۔ جب زیادہ اسباب عیش و عشرت مل جائے، زیادہ وسائل اسباب ملے ہیں، تو اس کے ساتھ پھر جو ہے بہت بڑا نقصان ہوا، مرد بھی بگڑے ہیں، خواتین بھی بگڑی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بہت سی ایسی خواتین جو اس دنیا کے اندر تو کاسیہ ہوں گی، پہننے والی ہوں گی، ان کے پاس لباس، لیکن آخرت میں وہ ننگی ہوں گی۔ اس کی ایک تعویل اور مطلب تو یہ بیان کیا گیا جو میں نے عرض کیا کہ دنیا میں ان کے پاس بہت کچھ ہوگا، آخرت میں نیک عمل نہیں ہوگا، نیک عمل سے خالی ہوں۔ دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو لباس پہنے گی بظاہر پہنا ہوا تو ہوگا لیکن اتنا باریک اور پتلا لباس ہوگا جس کی وجہ سے جسم نظر آ رہا ہوگا تو وہ گویا کہ ننگی ہیں، تو وہ آخرت میں سزا کے طور پر انہیں لباس نہیں دیا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آج مطلب ہے جو لباس خواتین نے ایسے بھی ڈیزائن کر لیے جس کے ساتھ مطلب جسم کا حصہ جو ہے بہت سارا تو ویسے ہی خالی ہوتا ہے، اس پر کپڑا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک ہے نا کپڑا ہو باریک ہو وہ بھی منع ہے، ایک ہے سرے سے کپڑے ہی نہ ہو، تو یہ پھر ایسی خواتین کے لیے وعید بھی ہے کہ وہ آخرت میں ان کو تو سر چھپانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی، ان کو کوئی کپڑا میسر نہیں آئے گا، وہ بطور عذاب ان سے مطلب ہے یہ لباس اور کپڑا جو ہے ان سے چھین لیا جائے گا یا انہیں محروم رکھا جائے گا۔ تو یہ آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو یہ ایک لحاظ سے غیبی خبر ہے جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے وہ فتنے اتر رہے ہیں اور اس طرح جو ہے خزانے مفتوح ہو رہے ہیں، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے ارشاد گرامی سے حضور نے اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ فتنے کا زمانہ ہے،
خود بھی بیدار ہو کے رہیں، عمل صالح کریں، نیک کاموں میں جد و جہد کریں، اور اپنے متعلقین کو، آل خانہ کو بھی ہدایت اور تبلیغ کریں تاکہ وہ بھی اچھے کام کریں۔ جس وقت یہ منظر دیکھا جائے اس وقت بندے کو زیادہ تبلیغ و تحذیر اور زیادہ واعظ و نصیحت کرنا چاہیے تاکہ لوگ بچ جائیں۔ اس وجہ سے میں اکثر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے عقیدہ اہل سنت و جماعت اور نظریے کے حوالے سے اپنے آپ کو ہمیشہ مضبوط رکھنا، کبھی بھی اس کے اندر لچک نہ آئے، کمزوری نہ آئے، اس لیے کہ فتنے اتنے زیادہ ہیں کہ ان فتنوں کے ہوتے ہوئے اپنا ایمان عقیدہ بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ پہلے دور میں ایسی صورتحال نہیں تھی جو آج صورتحال بن گئی۔ آج تو وہ مطلب ہے چور بھی کہے چور چور والی بات ہے، چور رکھوالے جب بن جائیں تو پھر حالات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مذہبی بہروپیے اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ رہے ہیں، بظاہر شکل و صورت ان کی مذہبی لبادے کی ہے، مذہبی رہنما کی ہے، لیکن ان کا طرز فکر اور طرز عمل جو ہے وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں بندے کو بیدار ہونے کی رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ایمان جیسی دولت جو سب سے بڑی دولت ہے کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو فتنے اترتے دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر والوں کو اٹھانے کے لیے کہا تاکہ وہ بھی اٹھ کے توبہ استغفار پڑھ لیں، ذکر اذکار کریں، سمجھ آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی پناہ لے لیں تاکہ یہ حالات فتنوں کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت بندے کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے فتنوں کا مشاہدہ فرما لیا، تو وہ ہمارے لیے اس کے اندر سبق ہے کہ ہم بھی فتنوں سے گریز کریں۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کے اندر جو اگلا باب قائم فرمایا، ترجمہ الباب باب الثمر بالعلم، باب الثمر، ہاں، رات کے وقت علم کی بات چیت کرنا۔ پچھلا باب بھی اس سے ملتا جلتا تھا، رات کے وقت علم اور واعظ و نصیحت کرنا، وہ خاص واعظ و نصیحت کے لیے زیادہ ہے تو یہ علم کی باتیں کرنا، علم کی آپس میں علم کا تکرار، علم کی باتیں کرنا، رات کے وقت بیدار رہنا۔ سمر ویسے بیداری کو بھی کہتے ہیں، رات کے وقت بیدار رہ کر جو بات چیت کوئی بھی کی جاتی ہے اس کو سمر اور مسامرہ بولتے ہیں عربی زبان میں۔ تو یہ سمر بالعلم کا مطلب یہ ہوگا پھر علم کی باتیں کرنا۔ اس کے تحت حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو روایت لے کر آئے اس کے آخری راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی فی آخر حیاتی، آپ کی ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ تمہاری اس رات کے بارے میں۔ آگے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اس وقت جو ہے روئے زمین پر جو ہے جتنے لوگ ہیں کوئی بھی 100 سال تک جو ہے 100 سال کے سرے تک کوئی بھی روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ یہ بھی ایک غیب کی خبر ہے، یہ بھی ایک ہاں، چونکہ وہ 10 سن ہجری تھی نا، تو آخری صحابی جو دنیا سے گئے ہیں وہ حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالی، وہ بھی 110 سن ہجری میں، گویا کہ پورا 100 سال جو حضور علیہ السلام نے فرمایا 100 سال گزرے گا، اس کے بعد روئے زمین پر اس وقت جو لوگ تم موجود ہو ان میں کوئی بھی نہیں رہے گا، 100 سال تک تم باقی رہو گے۔ زیادہ حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد صحابہ کرام روئے زمین پر 100 سال تک رہے جو اس وقت موجود تھے حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں۔ جو بعد میں لوگ پیدا ہوئے ان کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے حضرت خضر علیہ السلام یا حضرت الیاس علیہ السلام، وہ ان کے لیے لمبی عمر ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی یہ بات ہے نہیں۔ اسی طرح جو جنات ہوتے ہیں ان کی بھی بات نہیں ہے، شیاطین کی بات نہیں ہے، صرف جو صحابہ کرام ہیں ان کے لیے یہ بات ہے کہ وہ 1 صدی تک جو ہے روئے زمین پر ہوں گے، اس کے بعد باقی۔ تو یہ ایک غیبی خبر بھی حضور علیہ السلام نے دی تھی کہ کس وقت آپ نے بات کی تھی، عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد۔ تو پتہ کیا چلا کہ رات کے وقت کوئی علمی گفتگو کرنا، کوئی علمی بات چیت کرنا منع نہیں ہے، جائز ہے۔ اگلی حدیث پاک بھی اسی باب کے تحت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں، شاید یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہوں گے،
آپ فرماتے ہیں بت فی بیت خالتی میمونہ بنت الحارث زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایک رات گزاری اپنی خالہ میمونہ کے گھر. میمونہ بنت حارث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں. تو حضرت ابن عباس کی یہ خالہ جان لگتی ہیں. کہتے ہیں میں اور اس کے واقعہ میں یہ پس منظر میں یہ بات ہے کہ ان کے والد گرامی نے کہا تھا اے بیٹے ابن عباس آپ ایک رات حضور علیہ السلام کے پاس گزاریں تاکہ حضور علیہ السلام کے رات کے گھر کے اندر کے معمولات مشاہدہ کر لیں. دیکھو صحابہ اکرام کو جستجو تھی کہ حضور علیہ السلام کی کوئی سنت جس پر ہم عمل نہ کر سکے ایسا نہ ہو. حضور کی ہر ادا کو ڈھونڈتے تلاش کرتے اس کے مطابق عمل کرتے. چونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چھوٹی عمر کے تھے, چھوٹی عمر کا بھانجا ہے, اپنی خالہ کے گھر جا سکتا ہے, ان کے پاس سو سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور بڑے آدمی کے لیے تو مسائل اور ہیں, چھوٹی عمر کے لیے تو وہ مسائل نہیں ہیں. تو ان کو بھیجا گیا. یہ ویسے ماشاءاللہ بڑے دانش مند اور بڑے سمجھدار تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما. بعد میں تو ترجمان القرآن مفسر قرآن بنے نا. تو ان کو بھیجا گیا کہ آپ حضور کے رات کے معمولات دیکھیں. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں نے رات گزاری پھر اپنی خالہ میمونہ کے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ہے وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہا فی لیلتہا, اس رات حضور اپنی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ کے ہاں ہی تھے, میری خالہ کے ہاں تھے. کیونکہ حضور علیہ السلام نے ازواج مطہرات میں باریاں مقرر کر رکھی تھی نا, تو وہ اس رات باری حضور علیہ السلام کی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ تھی نا. اس وجہ سے یہ کہتے ہیں میں وہاں پہ تھا, حضور علیہ السلام بھی وہاں پہ تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی تو پھر آپ اپنے گھر تشریف لائے. فصلی 4 رکعات, حضور علیہ السلام نے 4 رکعتیں ادا فرمائی. ثم نام, پھر سو گئے. عشاء کے بعد 4 رکعتیں ہیں نا, 2 سنتیں اور 2 نفل. تو حضور علیہ السلام نے یہ گھر میں آ کے ادا فرمائے نا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنن اور نوافل کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ گھر کے اندر ادا کیے جائیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 رکعتیں ادا فرمائی, پھر سو گئے. ثم قام, پھر جب اٹھے پھر فرمایا نام الغلیم, غلیم غلام سے ہے نا تصغیر, چھوٹا بچہ سو گیا ہے, یا ایسا کلمہ بولا جو اس کے مشابہ ہے, جو اس کے چھوٹا بچہ کہا غلیم, یا کوئی ایسا جملہ لفظ اور تھا, کلمہ اور تھا جس کا مطلب یہی تھا, جس کا مطلب یہی تھا. ہم اپنی زبانی میں بچڑا بھی کہتے ہیں, بچہ بھی کہتے ہیں, بچڑا بھی کہتے ہیں پیار سے, یہ اس طرح کر کے. تو غلیم سو گیا ہے. فرماتے ہیں ثم قام, پھر حضور علیہ السلام اٹھے. اچھا, حضور علیہ السلام رات کو اٹھ کے جب عبادت و بندگی کے لیے مصروف ہوئے, فقمت عن یسارہ, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں بھی اٹھا, اور پھر یہ جیسے حضور علیہ السلام نے اٹھ کے وضو کیا ایسے ہی ابن عباس نے بھی وضو کیا. حضور علیہ السلام کے آ کر جو ہے اس طرف کھڑے ہو گئے نا, یسار میں کھڑے ہو گئے. تو کہتے ہیں فجعلنی عن یمین, تو حضور علیہ السلام نے مجھے اپنی یمین میں کھڑا فرمایا. سمجھ آ رہی بھائی؟ ہاں, حضور علیہ السلام نے یسار سے یمین کی طرف کیا. جب ایک نمازی ہو امام کے ساتھ کدھر کھڑا ہونا ہوتا ہے؟ دائیں جانب کھڑا ہونا ہوتا ہے نا. یہ مسئلہ بھی ہے نا, اس سے مسئلہ معلوم ہوا. حضور علیہ السلام نے انہیں دائیں جانب یہاں پہ یمین میں کیا. یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ حضور علیہ السلام کے دونوں ہی سائڈ جو ہے دونوں ہی یمین ہی ہیں, دونوں ہی دائیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, ہمارے بزرگ جو ہے اس کو پڑھاتے وقت وہ بات کرتے تو وہ دوسری سائڈ کہہ لیتے, یمین کی دوسری سائڈ. وہ بایاں بھی نہیں بولتے تھے, حضور کی سائڈ پر بایاں کا لفظ بھی نہیں بولتے تھے. اس لیے کہ حضور کے تو ساری جیت ہی مبارک ہے, ساری جیت ہی برکتوں والی. حضور تو رحمت للعالمین ہے. لیکن یہ سمجھانے کے لیے ہے نا صرف کہ یسار سے یمین کی طرف کیا. تو فرماتے ہیں فصلی 5 رکعات, تو 5 رکعتیں حضور نے ادا فرمائیں. ٹھیک ہے, پھر 2 رکعتیں اور, کتنی ہو گئی؟ 7. پھر حضور علیہ السلام سو گئے. یہاں تک کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے
آپ کی غتیت کا لفظ ہے یا خطیت کا؟ غتیت یا خطیت کہتے ہیں نا جب بندہ سو جائے تو سوتے وقت جو آواز نکلتی ہے نا خراٹے وغیرہ کی، وہ آواز میں نے سنی، گویا کہ حضور علیہ السلام سو چکے تھے، گویا کہ حضور علیہ السلام ثم خرج الی الصلاۃ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے فجر کے لیے تشریف لائے، نماز بیٹا یہ حدیث پاک ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے۔ رات کی نماز اور معمولات نبوی جو ہیں اس پر مختلف روایات ہیں، صلاۃ اللیل کے حوالے سے رکعتوں کے اندر بھی اختلاف ہے، ظاہر ہے وہ مختلف رکعتیں بھی منقول ہیں حدیث پاک میں، پر ایک واقعہ یہ بھی ہے جو آج آپ نے پڑھ لیا، تو اس میں رات کے وقت جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مشاہدہ کرنا یہ ان کی سعادت مندی تھی کہ حضور علیہ السلام کے معمولات دیکھے، اور پھر اتنی چھوٹی عمر میں بے عین ہی ایسے ہی وضو کر کے حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جانا، یہ بھی تو آج کے بچوں کے لیے بھی تو سبق ہے نا، کہ جو دن کے وقت بھی یا پنجگانہ نمازوں میں بھی شریک نہ ہوں، تو یہ چاہیے والدین کو بھی کہ وہ بھی اپنے بچوں کو ایسی تبلیغ کریں، ایسی واعظ و نصیحت کریں جس کے ساتھ اپنے ساتھ انہیں نماز میں کھڑا کریں، انہیں آداب نماز اور احکام نماز سکھائیں بھی۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے جو انہیں دائیں جانب کھڑا کرنے کا کہا نا اور جو کیا آپ نے، یہ ایک لحاظ سے رات کے وقت تبلیغ تھی، وصیت تھی، نصیحت تھی جو حضور علیہ السلام نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کی۔ پر اس میں بچپن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے یہ فضیلت بھی ہے کہ انہوں نے رات بھر حضور علیہ السلام کے معمولات مبارکہ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ رات کے نفل باجماعت ادا کرنے کا ثبوت بھی اس میں آ گیا، اور حضور علیہ السلام جو پڑھ رہے اس کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ شامل ہو گئے، اور حضور علیہ السلام نے دوران نماز ہی ایک طرف سے دوسری طرف جو ابن عباس کو مطلب ہاتھ سر پہ رکھ کے کیا، یہ عمل یسیر ہے نا، نماز کے دوران عمل قلیل کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اس کا ثبوت بھی اس میں ملتا ہے۔ اور چھوٹے بچوں کا اپنے محرموں کے پاس جا کر سونا، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ یہ خالہ جان تھی نا ان کی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ جان تھی، ان کے پاس گئے، اور تصغیر کا لفظ بولنا کسی کے لیے عذرہ شفقت جائز ہے، اور ویسے کسی کی کمزوری مقصود ہو یا کسی پر تان مقصود ہو تو پھر وہ چھوٹا لفظ تصغیر بنا کے کرنا مناسب نہیں، لیکن عذرہ شفقت کیا جائے تو یہ کوئی منع نہیں ہے، اور بچے کی نماز بھی درست ہے۔ باقی یہ تعداد رکعات میں نے کہا کہ اختلاف ہے، اگرچہ زیادہ جو مطلب ہے روایت مستند سمجھی گئی وہ 11 رکعتیں والی، رات کو جو حضور نے پڑھی وہ 11 رکعتیں ہیں، 8 جو ہے وہ تہجد کے ہیں اور 3 جو ہیں وہ وتر بنتے ہیں، جو حضور علیہ السلام وتر جو ہے وہ تہجد کے ساتھ بعد میں پڑھتے تھے نا، تو 8 رکعتیں یہ نماز تہجد ہے، جس کو کچھ کم فہموں نے تراویح کہہ دیا، اگرچہ تراویح کی تو الگ نماز ہے نا، وہ تو عشاء کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، باجماعت ہے اور مسجد میں ہے، سمجھ آ رہی ہے، اس میں قرآن مجید کا ختم ہوتا ہے، جبکہ یہ جو حضور علیہ السلام کی ہے یہ تو مسجد میں نہیں تھی، یہ تو گھر میں تھی اور تنہا تھی، اور اسی طرح اس کے اندر تو وہ باقی معمولات نہیں ملتے جو نماز تراویح میں ملتے ہیں، لہذا یہ تہجد کی نماز ہے، 8 رکعتیں اور 3 وتر ہیں جو حضور علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ 11 رکعتیں بھی آئی ہیں، اس طرح 13 بھی آئی ہیں کہ 2 اور پڑھ لیے جائے۔ ہمارے قبلہ عالم حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں ایک اپنے مرید کو لیٹر لکھا، اس میں آپ نے یہ لکھوایا تھا کہ 2 رکعتیں جو تحیۃ الوضو کے ہوتے ہیں وہ پڑھ لیے جائیں، اور 8 رکعتیں آگے تہجد کی 10 ہو گئی اور 3 آگے وتر، یہ کل 13 مطلب اس طرح ملتے ہیں۔ تو یہ مختلف روایات